بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اس ذات اقدس کے لیے سزاوار ہے جس نے جمیع کائنات عوالم کو ان کی استعداد و قابلیت کے مطابق ظلمت عدم سے نور وجود میں لا کر اپنے کمالات اسمائی و صفاتی کے علم و شہود سے بہرمند کیا۔ درود و سلام ہو ذات مقدس سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے دائرۂ عین جامع میں جمیع آیان کائنات کا ثبوت، وجود، ظہور و بطون ہے، اور درود و سلام ہو آپ کے آل اطہار پر جو آپ کے کمالات صفات جلال و جمال کے مجالی و مرائی یعنی آئینے ہیں، اور درود و سلام ہو آپ کے اصحاب اخیار پر جو آپ کے دین کے انوار کے مصابیح یعنی چراغ ہیں، اور تابعین و تبع تابعین تا قیام قیامت سب پر درود و سلام جاری و ساری ہو اور متوالی ہو۔ محترم ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ نشاء اسلامک پر تفسیر القرآن الکریم الموسوم تفسیر طاہری ہم اور آپ سننے سنانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ آج پارہ نمبر 3 کے رکوع نمبر 10 تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی رکوع نمبر 10 کی آج تفسیر آپ کے سامنے سنانے کی سعادت حاصل کی جائے گی، اور سورہ آل عمران کا سلسلہ جاری ہے۔ پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 10 کی تلاوت ہو رہی ہے، سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا، نہ ان کے مال انہیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی بچا سکیں گے، اور نہ ان کی اولاد، اور وہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ ان کا بھی قوم فرعون اور ان سے پہلی قوموں جیسا طریقہ ہے، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 10 کے یہ ابتدائی آیات آپ کے سامنے سنائے گئے، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جنہوں نے کفر کیا۔
اس کے شان نزول میں بیان کیا گیا ہے کہ کفار و مشرکین کہتے تھے کہ ہم چونکہ مالدار ہیں اور ہماری اولاد بھی بہت کثرت سے ہے، لہذا ہمیں کسی قسم کا عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ ارشاد فرمایا کہ مال اور اولاد کا ہونا عذاب الہی سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ نہ مال عذاب الہی سے بچاتا ہے، نہ اولاد عذاب الہی سے بچاتی ہے۔ اللہ کے عذاب سے اگر کوئی چیز بچانے والی ہے تو وہ ہے اللہ کا خوف، وہ ہے تقویٰ، وہ پرہیزگاری، اور سب سے پہلی بات جو پرہیزگاری سے بھی پہلے، تقوی سے بھی پہلے، اعمال حسنہ سے بھی پہلے، وہ ہے ایمان۔ خالق کائنات بخشش فرماتا ہے اور اپنے عذاب سے اپنے بندوں کو بچا لیتا ہے تو ایمان کی وجہ سے، عمل صالح کی وجہ سے۔ اگر کوئی اس بات پر فخر کرے کہ ہمیں اولاد کی کثرت ہے، وہ کثرت اولاد ہمیں بچا لے گی، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت مالدار ہیں، ہمارا مال ہمیں عذاب الہی سے بچا لے گا، تو یہ ان کا گمان بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ کے عذاب سے نہ مال بچاتا ہے نہ اولاد، بلکہ اللہ کے عذاب سے بچاتے ہیں تو ایمان بچاتا ہے، تقویٰ بچاتا ہے، اور اللہ کا خوف بچاتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو وہ اللہ سے اپنے دل میں خوف رکھے، اللہ سے اپنے دل میں محبت رکھے۔ اس کا خوف ہے جو عذاب سے بچاتا ہے، اس کی محبت ہے جو عذاب سے بچاتی ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے والذین من قبلہم، ابھی آپ نے سماعت کیا، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا، یعنی ان کا بھی قوم فرعون اور ان سے پہلی قوموں جیسا طریقہ ہے۔ کن کا؟ کافروں کا۔ کفار کن کے طریقے پر ہیں؟ وہ فرعون اور فرعون جیسے لوگوں کے طریقے پر ہیں۔ فرعون اور فرعون جیسے لوگ کس گناہ کا شکار ہوئے؟ انہوں نے کیا کیا جو اللہ رب العزت ان پر غضبناک ہوا؟ کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ تو اللہ کی آیات کو جھٹلانا یہ فرعون اور فرعون جیسے لوگوں کا کام ہے، اور کفار بھی انہی کے راستے پر چل رہے ہیں، جیسے قوم سمود، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ ان اقوام کی پیروی میں یہ کفار لگے ہوئے ہیں۔ جو غلطیاں اور جو گناہ ان قوموں نے کیے تھے، جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا، وہی غلطیاں، وہی نافرمانیاں یہ کفار کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا عذاب ان پر بھی آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی غضبناک ہوگا، اور انہیں بھی ان کے کیے کی سزا مل کر رہے گی۔ اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو جس طرح قوم عاد کو، قوم سمود کو، جس طرح فرعون اور فرعونیوں کو، اور جس طرح قوم لوط کو، جس طرح قوم
نوح کو اللہ نے پکڑا، ایسے ہی ایک دن آئے گا جس دن یہ کفار بھی پکڑے جائیں گے اور ان کے پاس بچنے کی کوئی راہ باقی نہیں رہے گی، اس لیے کہ بچا وہ کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچتے وہ ہیں جو ایمان کے ساتھ تقوی و پرہیزگاری رکھتے ہیں، ان کے پاس سوائے نافرمانیوں کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو جس طرح پہلے والوں کو اللہ نے پکڑ لیا، ایسے ان کافروں کو بھی پکڑے گا۔ آگے آیات کی تلاوت ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ کافروں سے فرما دیں تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کافروں سے فرما دیں۔ یہاں کافروں سے یہود و نصارہ مراد ہیں۔ خالق کائنات نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں سے آپ فرما دیجئے۔ کون مراد ہے یہاں پر؟ یہود و نصارہ مراد ہیں یہاں اس آیت میں، جن سے فرمانے کا حکم ہو رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر میں، غزوہ بدر میں کفار کو شکست دے کر جب مدینہ پاک لوٹے تو یہود کو جمع کر کے فرمایا اللہ سے ڈرو، ایمان لے آؤ۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم سے مقابلہ مشکل ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہود سے کہا انہیں جمع فرما کر کہ تم اللہ سے ڈرو اور دائرہ ایمان میں آ جاؤ، ایمان لے آؤ، تو وہ کہنے لگے کہ کافروں سے آپ نے بڑی آسانی سے لڑ کر جیت حاصل کر لی، اور آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم سے مقابلہ بھی ایسے ہی آسان ہوگا، ہم سے مقابلہ بہت مشکل ہوگا، بہت دشوار ثابت ہوگا آپ کو۔ تب سرکار علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا جو آپ پر وحی کا نزول ہوا۔ یہ آیت جو ابھی پڑھی گئی آپ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی موقع پر نازل فرمایا جب سرکار علیہ السلام سے یہود یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے مقابلہ مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع پر اس آیت کا نزول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان یہود سے کہہ دو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے مقابلہ مشکل ہے، ان سے کہہ دو، ان سے فرما دو کہ تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے۔ تم بات کر رہے ہو اپنے قوت کی، اپنے طاقت کی، لیکن تمہاری طاقت، تمہاری قوت عنقریب زیر ہو کر رہے گی، مغلوب ہو کر رہے گی، اور جہنم کی طرف تم ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ خالق کائنات نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی اور اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے۔ چنانچہ سرکار علیہ السلام نے یہ حکم خداوندی یہود کو سنا دیا، اور جیسے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وحی کے ذریعے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود سے جو فرمایا، وحی نازل ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی کیا، اور وہ دن اس زمین نے دیکھا، اس آسمان نے دیکھا کہ یہود مغلوب ہوئے اور وہ قتل کیے گئے سینکڑوں کی تعداد میں۔ ایسا ہی ہوا
سینکڑوں کی تعداد میں وہ مارے گئے اور بڑی تعداد میں عنقریب گرفتار ہوئے اور خیبر مفتوح ہوا اور اہل خیبر پر جزیہ مقرر فرمایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو فرمایا وہ عنقریب ہو کر رہا۔ یہود کو معلوم ہو گیا کہ وہ تکبر میں تھے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم سے مقابلہ کرنا مسلمانوں کے لیے بڑا دشوار ثابت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے مقابلے کو دشوار نہیں بلکہ آسان بنا دیا۔ جیسے کافروں سے مقابلہ آسان تھا ایسے ہی یہود سے بھی مقابلہ آسان ہوا۔ اللہ رب العزت اپنی مدد سے ہر مرحلے میں اہل ایمان کی فتح و نصرت کا سامان مہیا فرماتا ہے، اور خالق کائنات اہل ایمان کو ہی ہر محاذ پر کامیاب کرتا ہے، ہر مرحلے میں کامرانی سے ہمکنار کرتا ہے۔ اہل ایمان پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ دنیا والوں کے آگے انہیں رسوا ہونے نہیں دیتا، بلکہ اہل ایمان کو ہی غلبہ عطا فرماتا ہے، اور جو اہل باطل ہوتے ہیں انہیں مغلوب فرما دیتا ہے۔ یہ خالق کائنات کا بڑا فضل و کرم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ بے شک تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں ایک نشانی ہے جو میدان بدر میں آپس میں مقابل ہوئی۔ ایک جماعت نے اللہ کی راہ میں جنگ کی اور دوسری کافر تھی، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دوگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جسے چاہتا ہے تقویت دیتا ہے۔ یقیناً اس واقعے میں آنکھ والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے سنائی، اس کے مخاطب یہود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت میں یہود سے خطاب کیا، اور بعض کے نزدیک اس آیت کے مخاطب کفار ہیں۔ اس آیت میں غزوہ بدر کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ آئیے غزوہ بدر کے بارے میں چند باتیں آپ تک پہنچاؤں جس کا یہاں ذکر ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، یعنی غزوہ بدر میں دو گروہ تھے، ایک مومنین کا گروہ اور ایک کفار کا گروہ، مشرکین کا گروہ۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہوئے، ایک طرف اہل ایمان اور دوسری طرف اہل باطل کفار و مشرکین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا اور ارشاد فرمایا، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، یعنی ایک جماعت نے اللہ کی راہ میں جنگ کی، اور دوسری جماعت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسری جو جماعت تھی وہ کفار کی جماعت تھی، کافروں کی جماعت تھی۔ یہ اہل ایمان اور کفار ایک دوسرے کے مقابل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی، اپنی نصرت دکھائی، اور غزوہ بدر میں
خالق کائنات نے یہ دکھا دیا کہ غیبی مدد کیا ہوتی ہے، کیونکہ بات مشہور ہے، سب کو معلوم ہے کہ مومنین کی تعداد اس میں 313 تھی، جن میں 97 مہاجر 216 انصار تھے۔ مہاجرین کا جھنڈا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھامے ہوئے تھے، اور انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھائے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کے پاس 90 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، ایک گھوڑا حضرت مقداد بن عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا گھوڑا مرثد بن ابی مرثد کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 6 زرہیں تھیں اور 8 تلواریں تھیں۔ اس غزوے میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار سے تھے۔ مسلمانوں کے پاس نہ سروں کی تعداد تھی، نہ مسلمانوں کے پاس ہتھیار تھے، نہ مسلمانوں کے پاس غزوہ بدر میں کوئی اسلحہ خیر خواہ تھے، یعنی اسلحہ خاطر خواہ، نہ سروں کی تعداد خاطر خواہ، اور پھر 313 کی جو تعداد تھی وہ 313 کی تعداد بھی پورے جوانوں کی نہیں تھی، اس میں بڑی عمر والے بھی تھے، اس میں بچے بھی تھے۔ 313 کی تعداد، اور ان کے پاس خاطر خواہ اسلحہ بھی نہیں، اور پھر جنگی جانور بھی نہیں۔ ہر اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے یہ کمزور نظر آتے تھے، اور ظاہری اعتبار سے کفار کا عالم یہ تھا کہ کافروں کی تعداد 950 تھی۔ ان کا سردار عتبہ بن ربیعہ تھا، ان کے پاس 100 گھوڑے تھے، 700 اونٹ تھے، اور زرہیں بکثرت تھیں، اس کی گنتی نہیں، کثرت سے زرہیں تھیں ان کے پاس، اور ہر قسم کا ہتھیار ان کے پاس تھا، ہر قسم کے ہتھیار سے وہ لیس تھے۔ تو ان کے پاس سروں کی تعداد بھی زیادہ، ان کے پاس جنگی جانور بھی زیادہ، ان کے پاس اسلحہ بھی بہت کثرت میں، ان کے پاس زرہیں بھی بہت۔ اس آسمان نے دیکھا کہ وہ لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابی نہیں دی جن کے پاس تعداد زیادہ تھی، بلکہ کامیابی اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو دی جو تعداد میں تو کم تھے لیکن اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھا کرتے تھے، جو تعداد میں تو کم تھے لیکن اللہ پر اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کا کامل یقین تھا۔ تعداد میں تو وہ کم تھے لیکن ان کے اندر ایمان کا جذبہ تھا، وہ اسلام کی خاطر اپنی جان اپنا مال لٹانے پر آمادہ تھے، وہ حق پرست تھے، اور حق تبارک و تعالیٰ نے ان کی غیب سے مدد فرمائی۔ اللہ رب العزت نے 313 مسلمانوں کو 950 کے مقابلے میں فتح و نصرت سے مالا مال کرتے ہوئے دراصل اپنی امداد اور اپنی نصرت اور اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا۔ محترم ناظرین کرام، غزوہ بدر سے ایک پتہ یہ چل گیا کہ کامیابی و کامرانی کے لیے سروں کی تعداد اور سروں کا سمندر نہیں بلکہ دلوں کا اخلاص چاہیے۔ جہاں اخلاص ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔
950 کفار تھے لیکن وہ حق پر نہیں تھے، 313 مسلمان تھے، وہ حق پرست تھے، وہ حق پر جمے ہوئے تھے، اور ان کے دلوں میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت تھی، اور اسلام پر اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مر مٹنے کا جذبہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اسی جذبے کو دیکھ کر انہیں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کر دیا۔ محترم ناظرین کرام، خالق کائنات نے عین جنگ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت یوں دکھائی کہ کافروں کی نظر میں مسلمانوں کی تعداد کو دوگنا کر کے دکھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا ذکر فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے یرونہم مثلیہم رأی العین، یعنی انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، یعنی نظر کیا آ رہا تھا کہ مسلمان 313 نہیں ہیں، تھے تو 313، لیکن کافروں کو 313 نظر نہیں آ رہے تھے، کافروں کی نظر میں یہ 313 کی تعداد دوگنی نظر آ رہی تھی، بڑی تعداد نظر آ رہی تھی۔ تو یہ بڑی تعداد کا دکھانا کافروں کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا جلوہ ہے۔ خالق کائنات نے کافروں کو مسلمانوں کی تعداد بڑھا کر دکھائی۔ کافروں کو مسلمان زیادہ نظر آنا یہ اللہ کی قدرت بھی ہے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بھی ہے، یہ اللہ کی نصرت بھی ہے اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحبت کی برکت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود بابرکت کے طفیل مسلمانوں پر اتنا فضل فرمایا کہ ان کی تعداد کو کافروں کی نظر میں بڑھا کر بتا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت بھی ہے اور یہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ بھی ہے۔ اب رہی بات کہ کافر مسلمانوں کو بڑی تعداد میں دیکھ رہے تھے، تو کیا ان کا دیکھنا احتمال پر مبنی تھا؟ کیا وہ دیکھ کر یہ شبہ کر رہے تھے کہ مسلمان زیادہ ہیں، یا پھر یقین کی منزل میں تھے؟ کافر مسلمانوں کو بڑی تعداد میں جو دیکھنے کا یہاں ذکر آیا، مسلمانوں کو بڑی تعداد میں کافروں نے دیکھا، تو کیا انہیں احتمال ہوا، انہیں شک ہوا کہ یہ بڑی تعداد میں ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں بھی ہو سکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس احتمال کو یہاں ختم کر دیا اور ارشاد فرمایا یرونہم مثلیہم رأی العین، انہیں ذرہ برابر اس بات میں شک نہیں ہوا، احتمال نہیں ہوا، بلکہ وہ یقین سے، پورے یقین سے دیکھ رہے تھے کہ مسلمان بڑی تعداد میں ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ نے رأی العین، یعنی بغیر احتمال کے دیکھ رہے تھے، انہیں واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ مسلمان بڑی تعداد میں ہیں۔ حاضرین اور ناظرین محترم، آئیے آگے کی آیت ہم پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة
والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. لوگوں کے لیے ان خواہشات کی محبت خوب آراستہ کر دی گئی ہے جن میں عورتیں اور اولاد اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور مویشی اور کھیتی شامل ہیں. یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے. یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں، کیا میں تمہیں ان سب سے بہترین چیز کی خبر دوں؟ ہاں، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی طرف سے خوشنودی نصیب ہوگی اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم یقیناً ایمان لے آئے ہیں، سو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور قول و عمل میں سچائی والے ہیں اور ادب و اطاعت میں جھکنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں. محترم ناظرین کرام، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کی تھوڑی سی تفسیر کے طور پر سماعت فرمائیں. بعض مفسرین کا فرمانا ہے کہ یہ ساری چیزیں جس کا ذکر ابھی سنائی گئی آیت میں ہوا، مثلا ان آیات میں ذکر ہوا عورتوں کا، ان آیتوں میں ذکر ہوا اولاد کا. عورتیں، اولاد، سونا اور چاندی، خزانے، نشان کیے ہوئے گھوڑے، مویشی، کھیتی، یہ ساری چیزوں کا جو ذکر ہوا، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ ساری چیزیں دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور بندے کے لیے یہ امتحان بھی ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں فتنے میں ڈالنے والی. اگر احکام الہیہ پیش نظر نہ ہو، اگر دل میں خوف خدا نہ ہو، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بندے کو گمراہ کر دیتی ہیں، بندے کو فتنے میں ڈال دیتی. یہ ساری چیزیں فتنہ ہیں، مفسرین نے ارشاد فرمایا. مثلا عورتیں اور بچے،
عورتیں اور بچے، یہ تو سب کے لیے فتنہ ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ فتنے والی چیزیں ہیں، اگر احکام الہیہ پیش نظر نہ ہو، اگر خوف خدا دل میں نہ ہو، تو یہ ساری چیزیں فتنہ ہیں، کیونکہ ان ساری چیزوں کو بندہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے گا۔ اگر احکام الہیہ پیش نظر ہوں گے، اگر خوف خدا دل میں ہوگا، اگر حب مصطفیٰ دل میں ہوگا، تو پھر احکام کے مطابق بندہ ان چیزوں کو استعمال میں لائے گا۔ تو مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ فتنے والی چیزیں ہیں۔ جہاں تک عورتوں اور بچوں کی بات ہے، یہ سب کے لیے فتنہ ہے، بلکہ یوں کہیے کہ امتحان ہے۔ سونا اور چاندی یہ تاجروں کے لیے فتنہ ہے، گھوڑے بادشاہوں کے لیے فتنہ ہے، جانور دیہاتیوں کے لیے فتنہ ہے، اور کھیتی کسانوں کے لیے فتنہ ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں احکام الہیہ کے مطابق ہوں تو ٹھیک، ورنہ یہ سب کا سب فتنہ ہے، یہ سب کا سب بندے کو آزمائش میں ڈالنے والی باتیں ہیں، یہ سب کا سب بندے کو امتحان سے گزارنے والی باتیں ہیں۔ اگر ان چیزوں کے ہوتے ہوئے بندہ تقوی و پرہیزگاری سے جڑا رہا تو یقیناً وہ اللہ والا ہوا، اللہ کا ولی ہوا۔ اگر خوف خدا دل میں نہ رکھا، احکام کو پیش نظر نہ رکھا، تو پھر یہ چیزیں اسے فتنے میں ڈالتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اسے دور کر دیتی ہیں۔ خالق کائنات ہمیں ان چیزوں کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ محترم ناظرین کرام، آئیے ہم اور آگے بڑھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو ارشاد فرمایا ہے اس کے بارے میں سننے سنانے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ قبل اس کے کہ بعد والی آیتیں سنائی جائیں، مناسب سمجھتا ہوں کہ ابھی جو آیت آپ کے سامنے سنائی گئی اس بارے میں تھوڑا سا اور تفصیل میں جاؤں کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان آیات میں، قل اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں، بندوں سے فرما دیں کہ کیا میں تمہیں ان سب چیزوں سے بہترین چیز کی خبر دوں؟ کون سی چیزوں سے؟ عورتیں، بچے، سونا، چاندی، گھوڑے، مویشی، کھیتی، ان ساری چیزوں سے بہتر چیز کا پتہ دوں؟ اے حبیب آپ فرما دیجئے، او انبئکم بخیر من ذالکم، ان ساری چیزوں سے جو بہتر چیز ہے کیا میں اس کا تمہیں پتہ دوں؟ ہاں، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں۔ اللہ کے پاس پرہیزگاروں کے لیے جنتیں ہیں۔ کون سے پرہیزگار؟ جن کو اللہ نے عورتیں دیں، جن کو اللہ نے بچے دیے، جن کو اللہ نے سونا چاندی دیا، جن کو اللہ نے مویشی دی، جن کو اللہ نے گھوڑے دیے، جن کو اللہ نے کھیتی دی، دنیا کا مال و دولت دیا، ایسے لوگ اگر پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں، یہ سب کچھ رکھتے ہوئے فتنے میں نہ پڑ کر اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوشخبری سناتا ہے۔ کیا خوشخبری؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات، اللہ کے پاس پرہیزگاروں کے لیے جنتیں ہیں۔
کون سی جنتیں؟ کیسی جنتیں؟ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسی جنتوں کی خوشخبری دی جا رہی ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، انہیں ستھری بیویاں دی جائیں گی، پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی جنت میں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور سب سے بڑی دولت پرہیزگاروں کو جنت میں جو ملے گی وہ اللہ کی خوشنودی ہوگی۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ بندے کے لیے جنت کے مل جانے سے زیادہ اور جہنم سے چھٹکارے سے زیادہ جنت کے پانے اور جہنم سے بچنے، ان دو نعمتوں سے زیادہ بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی، کیونکہ جنت بھی مخلوق اور جہنم بھی مخلوق اور بندہ بھی مخلوق۔ بندہ مخلوق ہو کر اگر مخلوق کو پا لیتا ہے کمال تو ہوا، نعمت تو پایا، لیکن بڑی نعمت نہیں پایا۔ بندہ مخلوق ہے، جہنم بھی مخلوق ہے۔ بندہ مخلوق ہو کر مخلوق سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، کمال ہوا، نعمت ملی، لیکن بڑی نعمت نہیں ملی۔ بڑی نعمت کسے کہتے ہیں؟ مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا، صوفیاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا مل جانا بڑی نعمت نہیں، جہنم سے بچ جانا بڑی نعمت نہیں۔ نعمت ضرور ہے لیکن بڑی نعمت نہیں ہے۔ بڑی نعمت اگر ہے تو ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا مل جانا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور یہاں اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے ورضوان من اللہ، جنتیں ملیں گی، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں رواں، پاکیزہ بیویاں ملیں گی، یہ سب کچھ ملے گا، لیکن سب سے بڑی دولت جو ملنے والی ہے وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی ملنے والی ہے۔ بندوں کو دنیا سے بے رغبتی کے بعد آخرت کی طرف رغبت دیتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا، دنیا سے بے رغبت کر دیا، آخرت کی طرف رغبت دی اور جنتوں کا ذکر کیا، پاکیزہ بیویوں کا ذکر کیا، اپنی خوشنودی کا ذکر کیا، تاکہ بندہ راغب ہو، بندہ طالب آخرت ہو جائے، وہ طالب دنیا نہ رہے، وہ طالب عقبہ ہو جائے۔ اور ورضوان من اللہ فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آگے کی منزل کی طرف بلا لیا، یعنی اے طالب عقبہ ذرا اور آگے بڑھ اور طالب مولا ہو جا۔ جو بندہ طالب مولا ہو گیا تو کیا پوچھنا اس بندے کا کہ خالق کائنات کی بے شمار نعمتیں اس کو مل گئیں۔ محترم ناظرین کرام، جنت میں جو بیویاں ملیں گی پاکیزہ بیویاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بیویوں کے بارے میں ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، یعنی پاکیزہ بیویاں ملیں گی۔ کیسی پاکیزہ؟ جو ظاہری عیوب سے بھی پاک رہیں گی اور باطنی عیوب سے بھی پاک رہیں گی، باطنی نقائص سے بھی پاک رہیں گی۔ ظاہری عیوب جیسے کہ حیض سے پاک رہیں گی، مثلا ناک سے بہنے والی رطوبت، اس سے پاک رہیں گی وہ، اور تنہائیوں میں برائی کرنے سے پاک رہیں گی وہ،
اور باطنی اعتبار سے پاکیزہ کیسی ہوں گی؟ ان کے یہاں نہ حسد ہوگی، ان کے یہاں نہ غضب ہوگا، ان کے یہاں عفت معابی کا یہ عالم ہوگا کہ وہ غیروں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ ایسی پاکیزہ ستھری بیویاں ہوں گی۔ حدیث پاک میں جنت کے بارے میں آیا کہ جنت کتنی بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی اس آیت میں ارشاد فرمایا اَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، بخیر، مطلب دنیا کی یہ جو زیبائش ہے، دنیا کی جو یہ آرائش ہے، اور دنیا کی یہ جو عیش و عشرت کی چیزیں ہیں، دنیا کے جو تعیشات ہیں، دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، ان تمام رنگینیوں سے بہتر بات، بہتر چیز کیا ہے؟ جنت۔ اس جنت کی بہتری کے بارے میں، اس جنت کی رنگینیوں کے بارے میں، اس جنت کی آرائش و زیبائش کے بارے میں، اس جنت کی قدر و قیمت کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی ایک بالشت، جنت کی ایک بالشت پوری دنیا سے بہتر ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان جنت کے بارے میں سنیں، جس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ نے جنت کیسی بنائی اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی ایک بالشت پوری دنیا سے بہتر ہے۔ ورضوان من اللہ، اللہ کی رضامندی ملنے والی ہے، جو سب سے بڑی دولت ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے اللہ، بندوں کے اعمال کو دیکھنے والا، بندوں کے کیفیات کو دیکھنے والا، بندوں کے کیفیات اور ان کے احوال کو دیکھنے والا پروردگار۔ کون سے بندے؟ جو صابرین ہیں، صادقین ہیں، قانتین ہیں، منفقین ہیں اور مستغفرین بالاسحار ہیں۔ ابھی آپ نے تلاوت کلام پاک کے دوران سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، خاص توجہ فرمانے والا ہے۔ کون سے بندے؟ جو صابرین، صادقین، قانتین، منفقین، مستغفرین بالاسحار۔ صابرین کون؟ صبر کرنے والے۔ صبر کے اقسام بتائے گئے، ایک ہے صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر، دوسرا ہے صبر علی المعصیہ، گناہوں پر صبر، نمبر 3 ہے صبر علی المکروہ، دکھ اور درد کے وقت صبر کرنا۔ یہ صبر کے 3 اقسام بتائے گئے، اور ان کے لیے خوشخبریاں بھی سنائی گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص مصیبت پر صبر کرے، جنت کے 3 درجات اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ رہے گا۔ دیکھیے آپ، صبر کرنے والا بندہ جو مصیبت پر صبر کرتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، ایسے فاصلے والی 3 منزلیں اللہ عطا فرمائے گا، 3 درجات اللہ عطا فرمائے گا جو مصیبت پر صبر کرتا ہے۔ اور کوئی گناہوں پر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے حدیث پاک آئی
گناہوں پر صبر کرنا کیا ہے کہ بندہ گناہ کرنے پر قادر ہے، بندہ گناہ کرنے پر پورا پورا اختیار رکھتا ہے، پھر بھی گناہ سے بچا رہتا ہے، گناہ نہیں کرتا، تو یہ گناہوں پر صبر کرنے والا بندہ ہوا۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے صبر کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 900 درجات عطا فرمائے گا، اور ہر 2 درجات کے درمیان عرش و کرسی کا فاصلہ ہوگا۔ محترم ناظرین، دیکھیں آپ، اللہ کے نیک بندے جنہیں اللہ دیکھتا ہے وہ صابرین ہیں، صبر کرنے والے۔ اور کون ہیں؟ صادقین۔ صادقین وہ جن کا قول اور عمل متضاد نہیں ہوتا، قول و عمل میں موافقت ہوتی ہے، ان کا جو بولنا ہوتا ہے وہی کرنا ہوتا ہے، قول و عمل کے وہ سچے ہوتے ہیں، پکے ہوتے ہیں۔ اور منفقین اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، احکام الہیہ کے مطابق خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ منفقین جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اور کون ہے جنہیں اللہ دیکھتا ہے؟ مستغفرین بالاسحار، راتوں میں اٹھ کر اللہ کو یاد کرنے والے۔ جب ساری دنیا سوتی رہتی ہے، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں۔ سحر کا جو وقت ہوتا ہے وہ خلوت کی گھڑی ہوتی ہے، سحر کا وقت خلوت کی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت کو وقت اجابت بھی کہا جاتا ہے، یعنی دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت۔ کون سا وقت ہے؟ رات کے 3 حصے کر دیجئے، 3 حصوں میں 2 حصوں کے بعد والا جو تیسرا حصہ آتا ہے، جس حصے میں تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے، وہ حصہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر ہر رات نزول اجلال فرماتا ہے، ہر رات پہلے آسمان پر جلوگر ہوتا ہے، یہاں تک کہ رات کا 1/3 حصہ بچ جاتا ہے۔ فرماتا ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں؟ ہر رات یہ بات ہوتی ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ محترم ناظرین اکرام، اس شب برات کے موقع پر یہ حدیث پاک کثرت سے سنائی جاتی ہے کہ ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ نزول اجلال فرماتا ہے آسمان اول پر، لیکن اے اللہ کے بندو، کم سے کم سال میں ایک رات جسے شب برات کہتے ہیں، 15ویں شعبان، اس ایک رات تو کم سے کم اللہ کی یاد میں گزار دو۔ خالق کائنات راتوں میں اٹھ کر اسے پکارنے والوں کو دیکھتا ہے۔ حدیث پاک میں اس کی وضاحت بھی آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آتا ہے، پہلے آسمان پر جلوگر ہوتا ہے، نزول اجلال فرماتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا وہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے؟ کیا وہ مقید ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ کی ذات مقید نہیں ہے، مطلق ہے۔ پھر آسمان اول پر آتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسمان اول پر اللہ کی طرف سے خاص فرشتے کو بھیجا جاتا ہے۔ آسمان اول پر خاص فرشتہ اترتا ہے، خصوصی توجہ اور قبولیت کے ارادے سے جو لوگ دعائیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی خاص توجہ ان بندوں کی طرف ہوتی ہے۔ رات کے تیسرے حصے میں، آخری حصے میں
اگر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی خاص توجہ میری طرف ہو جائے تو بندے کو چاہیے کہ اپنی خاص توجہ اللہ کی طرف کرے. یہی وہ وقت ہے اللہ رب العزت کی خاص توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنے کا. محترم ناظرین کرام، صبح صبح کا وقت، سحر کا وقت، سونے کا وقت نہیں ہوتا، وہ جاگنے کا وقت ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں نے کہا نا کہ جو سویا وہ کھویا اور جو جاگا وہ پایا. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا تم مرغ سے پیچھے نہ ہونا. مرغ ہوتا ہے نا مرغ، تم اس سے پیچھے نہ ہونا. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ وہ تو سحر کو اٹھ جاتا ہے اور تم سوتے رہتے ہو. مرغ سحر کو اٹھ جاتا ہے تو تم اگر سو جاؤ گے تو مرغ آگے ہو جائے گا، تم پیچھے ہو جاؤ گے. تم مرغ سے پیچھے نہ ہونا. جس وقت میں مرغ اٹھ جاتا ہے اسی وقت تم بھی اٹھ جایا کرو. محترم ناظرین کرام، بات مرغ کی آئی ہے تو آئیے ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، جس کو سننے کے بعد یقیناً ذوق پیدا ہوگا کہ ہم سحر کے وقت اٹھ جائیں. ہم صبح صبح فجر کے پہلے اپنے آپ کو بیدار کر دیں، پردے غفلت سے نکل جائیں. یہ ذوق پیدا ہوگا. یہ حدیث پاک جب ہم سنیں گے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب معراج میں گیا آسمانوں پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک مرغ کو دیکھا. آسمانی دنیا پر میں نے ایک مرغ کو دیکھا جس کی چونچ سبز تھی، ہری، اور جس کے بال سفید تھے، اور اس کی ہیئت کا عالم یہ تھا کہ اس کے پاؤں 7ویں زمین کی تہ میں تھے اور اس کا سر عرش معلیٰ کو چھو رہا تھا. اس مرغ کی ہیئت بیان ہو رہی ہے. اور اس کے 2 پر تھے کہ جب وہ اپنے پروں کو پھیلاتا ہے تو ایک پر مشرق کی طرف ایک پر مغرب کی طرف پھیل جاتا ہے، تو مشرق و مغرب کا احاطہ کر لیتے ہیں اس کے 2 پر. اتنی بڑی ہیئت والا وہ مرغ ہم نے دیکھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ جب رات کا وہ حصہ آتا ہے جس کو سحر کا وقت بولتے ہیں، رات کا وہ حصہ آتا ہے جس کو سحر کا وقت بولتے ہیں، وقت سحر، وہ مرغ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. کیا پڑھتا ہے وہ؟ سبحان اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ العزیز القہار، سبحان اللہ رب العرش الرفیع. وہ مرغ پڑھتا ہے یہ تسبیحات. جیسے ہی وہ مرغ آسمان والا سحر کے وقت یہ تسبیح پڑھنے لگتا ہے تو دنیا کے سارے مرغ وہی تسبیح پڑھنے لگ جاتے ہیں. دنیا کے سارے مرغ تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، وہی تسبیح پڑھنے لگ جاتے ہیں، بڑی آواز لگاتے ہیں. آپ ہم بھی سنا کرتے ہیں کہ مرغ پکار رہا ہے، مرغ بانگ دے رہا ہے، سحر کا وقت ہے. ہمیں اس کی بانگ سنائی دیتی ہے لیکن دراصل وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. جب ایک بڑا مرغ آسمانی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے تو دنیا کے سارے مرغ تسبیح بیان کرتے ہیں. جب وہ خاموش ہو جاتا ہے تو یہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں. جب وہ تسبیح کرتا ہے تو یہ بھی تسبیح کرتے ہیں. آخر کی آیت سنانے کی سعادت حاصل کی جائے گی. سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم
ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ واللہ بصیر بالعباد۔ اللہ نے اس بات پر گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی، اور ساتھ یہ بھی کہ وہ ہر تدبیر عدل کے ساتھ فرمانے والا ہے، اس کے سوا کوئی لائق پرستش نہیں، وہی غالب حکمت والا ہے۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے جو اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا وہ صرف باہمی حسد و عناد کے باعث تھا، اور جو کوئی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر پھر بھی آپ سے جھگڑا کریں تو فرما دیں کہ میں نے اور جس نے بھی میری پیروی کی اپنا روئے نیاز اللہ کے حضور جھکا دیا ہے، اور آپ اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے فرما دیں کیا تم بھی اللہ کے حضور جھکتے ہو، یعنی اسلام قبول کرتے ہو؟ پھر اگر وہ فرما برداری اختیار کر لیں تو وہ حقیقتاً ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیر لیں تو آپ کے ذمہ فقط حکم پہنچا دینا ہی ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 10 آج اختتام کو پہنچا، جس کا ترجمہ آپ نے ابھی سنا۔ شہید اللہ انہ والی آیت آپ نے سنی۔ اللہ نے گواہی دی، اللہ نے اس بات کی گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اللہ نے اجسام کی پیدائش سے 4000 سال پہلے ارواح کو پیدا کیا، اور ارواح سے بھی 4000 سال پہلے رزق پیدا فرمایا۔ ابھی مخلوق پیدا نہیں کی گئی، وہ موجود تھا، نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، نہ جنگل تھا نہ دریا تھا۔ اللہ رب العزت نے خود اپنے لیے یوں گواہی دی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اللہ نے خود گواہی دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کردہ یہ حدیث پاک سے ہم کو معلوم ہوا کہ کون سی چیز کب بنی، اور وہ کون سا لمحہ تھا جس لمحے میں اللہ نے اپنے بارے میں گواہی دی۔ محترم ناظرین کرام، بات دراصل یہ ہے کہ اس کا شان نزول ہے، اس آیت کا شان نزول کہ ملک شام سے 2 شخص آئے تھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور آ کر انہوں نے سوال کیا تھا۔ وہ ابھی مومن نہیں ہوئے تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ملک شام سے آئے تھے کچھ سوال کرنے کے لیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا انہوں نے۔ سوال یہ تھا کہ قرآن میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ان دونوں نے کہ قرآن میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور سرکار علیہ السلام نے یہ آیت سنا دی کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ قرآن میں سب سے بڑی گواہی وہ ہے جو خود اللہ نے اپنے لیے دی ہے۔ جو ہی یہ بات ان 2 آدمیوں نے سنا، وہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت کعبے میں رکھے ہوئے تھے۔
جب یہ آیت نازل ہوئی شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے ساتھ ہی وہ 360 بت جو تھے وہ سجدہ ریز ہو گئے، وہ 360 بت سجدے میں گر گئے۔ ان بتوں کے سجدے میں گرنے کا وہی لمحہ تھا جس لمحہ یہ آیت کا نزول ہوا۔ محترم ناظرین کرام، آخری بات آج کی آپ کو سناتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت غالب القطان رحمت اللہ علیہ، یہ بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ کوفے میں ایک بزرگ رہتے تھے حضرت اعمش علیہ الرحمہ، میری ان سے ملاقات ہوئی تو حضرت القطان فرماتے ہیں، غالب القطان، کہ میں نے دیکھا کہ حضرت اعمش کثرت سے یہ آیت پڑھا کرتے تھے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ ان کو کثرت سے یہ آیت پڑھتا ہوا دیکھ کر میں نے عرض کیا کہ حضرت بتلائیے، اس آیت کو کثرت سے پڑھنے کی کوئی وجہ ہے یا کوئی روایت ہے جو آپ کثرت سے پڑھ رہے ہیں؟ تب حضرت اعمش نے فرمایا کہ اے غالب، میں تمہیں اس سوال کا جواب 1 سال بعد دوں گا، 1 سال کے بعد اس کا جواب دوں گا۔ حضرت غالب القطان فرماتے ہیں، میں اس سوال کے جواب کی خاطر 1 سال تک حضرت اعمش کے دروازے پر پڑا رہا۔ اندازہ کیجئے، ایک روایت معلوم کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات کو معلوم کرنے کے لیے سال بھر کا انتظار۔ اللہ کرے کہ ہمارے سینوں میں بھی یہ جذبہ عطا ہو کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سننے کا ذوق و شوق رکھیں، اتنا نہیں تو کم سے کم پاسنگ برابر تو رکھیں جو ہمارے لیے ذریعہ نجات ثابت ہو۔ 1 سال تک وہ دروازے پر انتظار میں پڑے رہے کہ 1 سال کب ہوگا اور کب میں وہ روایت سنوں گا۔ جب 1 سال کا عرصہ گزرا تو حضرت اعمش نے حضرت غالب القطان سے فرمایا کہ میں نے ایک صحابی سے یہ حدیث سنی، مجھے ایک صحابی نے یہ حدیث سنائی۔ کون سی حدیث؟ جو ابھی پیش ہونے والی ہے۔ وہ صحابی کون؟ جن سے حضرت اعمش نے سنا تھا، وہ صحابی کا نام حضرت ابو وائل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابو وائل سے روایت ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس آیت کا ورد رکھتا ہے، کون سی آیت؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والی آیت۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس آیت کا ورد رکھتا ہے، اس کو کثرت سے پڑھتا ہے، قیامت کے دن اسے بارگاہ رب العزت میں لایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کو لایا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے بارے میں ارشاد فرمائے گا کہ اس بندے سے میرا عہد ہے، اس بندے سے میرا وعدہ ہے کہ یہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والی آیت کثرت سے پڑھا کرے، میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اس کا میرا عہد ہے۔ اس نے زندگی میں یہ آیت کثرت سے پڑھی اور عہد پورا کرنے والا سب سے زیادہ میں ہوتا ہوں، ایفائے عہد مجھے زیادہ حق پہنچتا ہے کہ ادا کروں، تو لہذا اس نے اپنا کام کر دیا اور آج مجھے اپنا کام کرنا ہے۔ زندگی میں اس نے کثرت سے یہ آیت کا ورد رکھا، آج کے دن میں اسے جنت میں داخل کرنے والا ہوں، اور فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اے فرشتو میرے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ رکوع جس کو ہم نے سننے سنانے کی سعادتیں حاصل کی ہیں، اس رکوع میں جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں وہ سب نشستن گفتن برخاستن کے لیے نہیں،
بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں ہیں جو احادیث کے طور پر آپ کو سنائی گئی ہیں، احادیث مبارکہ۔ یہ سن کر بھول جانے کی باتیں نہیں ہیں، یہ سن کر عمل پیرا ہونے کی باتیں ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں پروردگار، جو باتیں سنی گئی ہیں، سنائی گئی ہیں، سننے والوں کو، سنانے والے کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله تغني عنهم أموالهم